हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं बुरहान अकरम। उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम आपके सामने हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। जो हमारा सेक्शन चल रहा है, जैसे कि आप सबको मालूम है, FIA इस्लामिक स्टडीज़ का जो सेक्शन है, उसमें जो आज टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके हवाले से हम MCQs के साथ साथ जो है थोड़ी सी थ्योरी भी पढ़ेंगे, ताकि जो है हमें बैकग्राउंड का अंदाज़ा हो और जो पास्ट में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो हैं इस टॉपिक से रेलिवेंट आते रहे हैं उसको भी आपके सामने रखेंगे। तो टॉपिक है पर्टिकुलरली आपके FIA ऑफिशियल सिलेबस में, उसका नाम है क्वेश्चंस अबाउट इस्लामिक कंक्वेस्ट ऑफ स्पेन। वो स्पेन आपको पता है कि एक बहुत जो है वसी तारीख़ रखता है। जब भी आपके माइंड में कंक्वेस्ट ऑफ स्पेन का एक लफ्ज़ आता है तो तारिक बिन ज़ियाद का नाम को जो है वो आप जो है वो इमेजिन करते हैं, क्योंकि आपने बचपन से बुक्स में पढ़ा है कि तारिक बिन ज़ियाद साहब ने जो है वो स्पेन फ़तह किया था। और उनके हवाले से चंद एक मशहूर जो है वो वाक़यात भी हमारी सिलेबस में बचपन से टॉपिक्स में गिवन है। जिसमें एक मशहूर वाक़या ये होता है कि जब वो एक कोस्ट क्रॉस कर लेते हैं तो तारिक बिन ज़ियाद जो है अपनी कश्तियाँ जला देते हैं। अब वो कश्तियाँ किस लिए जलाते हैं, उसका जो अगर आप एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो वो उससे अंदाज़ा होगा कि वो कश्तियाँ इसलिए जलाते हैं कि अगर यहाँ से अगर किसी को खौफ आए तो वो वापस ना भाग सके, और वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है अपनी जो जिस मकसद के लिए वो आए हैं उस फ़तह पर कंसंट्रेट कर सके। तो ये एक बहुत बड़ी जो है इसमें बात होती है। वो कहते हैं ना, अपनी कश्तियाँ जला देना। तो ये जो एक फ़िक्रा है या एक इडियम आप उसको कह लें, फ्रेज़ कह लें, तो ये वहाँ से जो है अख़ज़ किया गया है। आप कह देते हैं ना कि मैं कश्तियाँ जला कर आया हूँ, तो कश्तियाँ जला कर आया हूँ ये एक फ़िक्रा है उस ज़माने से लिया हुआ, जब तारिक बिन ज़ियाद जो है वो स्पेन के अंदर दाखिल हुए और उन्होंने अपनी कोस्ट लाइन पे जो है अपनी कश्तियाँ जला दी थी। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चंस के हवाले से हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पास्ट के एग्ज़ाम्स में, FPSC में, PPSC में, SPSC में जो है ये एग्ज़ाम्स में इस तरह के क्वेश्चन कंक्वेस्ट ऑफ स्पेन के हवाले से ये क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट होते रहे हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चंस देखते हैं। द मुस्लिम इन्वेडेड स्पेन इन 701 AD, 711 AD, 717 AD या 727 AD। तो इसका सही आंसर है 711 AD को जो है मुसलमानों ने जो है वो फ़तह क्या किया, वो स्पेन फ़तह किया। और किसकी क़यादत में किया, वो तारिक बिन ज़ियाद की क़यादत में 711 में इन्होंने जो है वो स्पेन को फ़तह किया। ठीक है, अब इसके हवाले से थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, ताकि क्योंकि हम जैसे जैसे चीज़ें पढ़ेंगे उसके हवाले से पढ़ेंगे तो हमें जो है वो चीज़ें लॉन्ग टर्म जो है हमें याद रह सकती हैं। ठीक है, अब देखेंगे ऑन अप्रैल 3711 AD Muslims General Tariq ibn Ziyad landed at Gibraltar, and by the end of the campaign most of the Iberian Peninsula, except for small areas in the northwest such as Asturias and Basque territory, were brought under Islamic rule। ठीक है, 711 में जो है वो स्पेन फतह हुआ। अगर आपसे कोई भी पूछे, इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए, तो आपका आंसर होना चाहिए 700 AD। और किसने फतह किया, ये तारिक बिन ज़ियाद ने फ़तह किया। और मुसलमानों का एक अजीम लीडर, एक अजीम मुजाहिद, जिसने जो है बड़ी बहादुरी के साथ जो है वो इलाका फ़तह किया। ठीक है, अब ये देखिए सवाल उसी के हवाले से आ गया है। हु पनिश्ड मूसा इब्न नुसैर फॉर इन्वेडिंग स्पेन, यानी जो मूसा इब्न नुसैर को जो है जिसने सज़ा दी थी, वो कौन से बादशाह थे? हज्जाज बिन यूसुफ, वलीद बिन अब्दुल मालिक, उमर बिन अब्दुल अजीज़ या सुलेमान। तो इसका आंसर होगा सुलेमान, जो उस वक्त के बादशाह थे, उन्होंने इनको सज़ा दी थी। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स पढ़ लें, क्योंकि डिटेल्स में आप जितनी पढ़ेंगे और डिटेल्स में से आपके काफ़ी MCQs जो हैं वो आ सकते हैं। तो डिटेल्स को जो है आप गौर से सुना करें। ठीक है, मूसा इब्न नुसैर वाज द गवर्नर ऑफ नॉर्थ अफ्रीका ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कालिफ वलीद वन। ठीक है, यहाँ तक आप समझ लीजिए। मूसा बिन नुसैर जो है वो गवर्नर थे नॉर्थ अफ्रीका के ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जब वलीद जो है हुक्मरानी कर रहे थे। तारिक इब्न ज़ियाद वाज अ जनरल इन हिज आर्मी। ठीक है, तारिक बिन ज़ियाद बेसिकली क्या थे, तारिक बिन ज़ियाद जो थे बाय प्रोफेशन ही वाज अ जनरल। ठीक है, इन हिज आर्मी। ठीक है, मूसा बिन नुसैर सेंट तारिक टू
کنکوئر اسپین، یعنی موسیٰ بن نصیر نے جو ہے کس کو بھیجا؟ جنرل طارق بن زیاد کو جو ہے بھیجا، اس لیے کنکویسٹ آف اسپین کے حوالے سے۔ موسیٰ کمپلیٹڈ دی کنکویسٹ آف نارتھ افریقہ، موسیٰ نے جو ہے، موسیٰ ابن نصیر جو تھے انہوں نے جو ہے وہ فتح کر لیا نارتھ افریقہ کو، ٹھیک ہے۔ He was the first Muslim general to take Tengri's Uqba bin Nafi, who is credited with being the first conqueror of Africa, had only failed to conquer Tangier. Musa occupied Tangier and with the completed the conquest of North Africa. اب اس کے بعد دیکھیے گا according to the famous Moroccan geographer and explorer. اب مورکن، اب یہاں سے آپ ایک اور کوشچن جو ہے جنرل نالج کا، صرف ایف آئی اے سے ریلیونٹ نہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب بھی آپ سے جیوگرافر کے حوالے سے کوشچن کیا جائے ہو از دی جیوگرافر اینڈ ایکسپلورر، تو وہ ابن بطوطہ کا جو ہے وہ آپ کا نام جو ہے وہ بڑا فہرست آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ موراکو سے تعلق رکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ اکارڈنگ ٹو دا فیمس موروکن جیوگرافر اینڈ ایکسپلورر ابن بطوطہ، جبل موسیٰ ان موراکو از نیمڈ آفٹر ہم۔ جبل موسیٰ از، اب جبل موسیٰ کا جو نام رکھا گیا ہے وہ انہی کے نام پر رکھا گیا ہے۔ موسیٰ از opposite the rock of Gibraltar named for Tariq bin Ziyad. Caliph al-Walid recalled Musa ibn Nusayr and Tariq bin Ziyad back to Damascus. He was punished by Caliph Suleiman. Suleiman also punished kill محمد بن قاسم۔ اب آپ کو ایک واقعہ یاد آ گیا ہوگا 711 کے اندر جب محمد بن قاسم جو ہے وہ یہاں پر سندھ لائے، اور سندھ میں جو ظلم و ستم ہو رہا تھا، اور سندھ کو باب الاسلام بھی کہا جاتا ہے، اور محمد بن قاسم نے جو ہے سندھ کو جب فتح کیا وہ 711 تھا۔ اب جب یہاں پر انہوں نے فتح کر لیا، مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ اظہار یکجہتی کیا، ان پر جو ظلم و ستم جو ہے وہ ڈھائے جا رہے تھے اس پر جو ہے انہوں نے مسلمانوں کی مدد کی۔ تو پھر جب اس وقت کے جو کیلف تھے، یعنی سلیمان جو اس وقت کے کیلف تھے، انہوں نے محمد بن قاسم کو واپس بلا لیا۔ جب انہوں نے واپس بلایا تو اس کو محمد بن قاسم کو انہوں نے زہر کا، کافی جگہ آتا ہے کہ زہر دے کر مار ڈالا، یعنی مرڈر کیا تھا کیلف سلیمان نے، ٹھیک ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ لیکن آپ کو آج کل جو ہے وہ تاریخ میں مسخ کرنے والے ملیں گے، اگر آپ کا سندھی سے کافی ایسے لوگ ہیں جو سندھ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو غلط پڑھایا جا رہا ہے اس وقت۔ ابھی آپ نے پاس میں دیکھا ہوگا کافی جو ہے انٹرنیٹ پر پوسٹ وائرل ہوئی تھی کہ محمد بن قاسم تو جو ہے وہ ایسا شخص تھا، ویسا شخص تھا، یعنی محمد بن قاسم کو ولن کے طور پر پیش کیا جا رہا تھا۔ دیٹس ریڈیکیولس۔ ہمیں اصل میں اپنے ہیروز کو، یعنی ہم جس کو سمجھتے ہیں کہ یار انہوں نے کچھ کیا ہے، ہم اس کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ایک لہر چل پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ سوشل میڈیا پہ ابھی یہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، سال 1.5 سال ہوا ہے جہاں پر محمد بن قاسم کے حوالے سے بہت زیادہ کنسپائریسی پھیلائی گئی، اور ریگریٹفلی میں یہ نہیں کہتا کہ کس نے پھیلائی، لیکن زیادہ تر جن کا تعلق سندھ سے تھا، حالانکہ دیکھیں جن لوگوں کا تعلق سندھ سے ہے وہی یہ کنسپائریسی پھیلا رہے تھے۔ آئی ڈونٹ نو کہ اب یہ محمد بن قاسم وہی شخصیت تھے جنہوں نے 711 کے اندر جو ہے وہ سندھ فتح کیا۔ خیر، ہمیں جو ہے اپنے ہیروز کو، اپنے جو بڑے لیڈرز ہیں ان کو نہیں بھولنا چاہیے، اور ان کو جو ہے اچھے الفاظ میں یاد کرنا چاہیے۔ نیکسٹ کوشچن ہمارے سامنے آتا ہے، دا امید رول ان اسپین لاسٹڈ فار ڈیش ایئرس۔ اب کتنے سال جو ہے یہ امید ایرا جو تھا، رول تھا، وہ کب تک چلا؟ 125 سال، 135 سال، 136 سال یا 145 سال؟ تو اس کا آنسر ہے 125 سال جو امید کا رول چلا۔ امید ایک ڈائنیسٹی تھی، آپ کو بتاتا چلوں، جس طرح سے کافی ڈائنیسٹیز ہم نے جو ہے دیکھی ہیں اپنی پاسٹ، ہم جب پاکستان اسٹڈیز میں پڑھتے ہیں بہت زیادہ ڈائنیسٹیز ہیں، اسی طرح امید ایک ڈائنیسٹی تھی، ایک رولر تھا جنہوں نے 125 سال جو ہے اسپین پر حکومت کی۔ اچھا، in 711 Muslim forces invaded and in 7 years conquered the Liberian Peninsula. It became one of the great Muslim civilization, reaching its summit with the Umayyad Caliphate of Cordovan, the 10th century. Muslim rule declined after the ended in 1492 when Granada was conquered. ٹھیک ہے، تو یہ بھی تھوڑا سا آپ اس کو پڑھ لیا کریں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بیک گراؤنڈ پتہ لگ جاتا ہے، آپ کو یہاں سے کافی اور ایم سی کیوز بھی آپ کے جو ہے وہ سالو ہو سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں ہو واز دی فرسٹ مسلم کیلف آف اسپین۔ تو فرسٹ مسلم کیلف آف اسپین جو ہے آپ کے سامنے آپشنز موجود ہیں، ابو الجبار، عبد المالک، مروان 11۔ تو عبد الرحمن الداخل جو ہے یہ جو ہے اسپین کے پہلے
کیلف تھے. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. نیکسٹ کوشچن کو ہم دیکھتے ہیں. عبد الرحمن ون واز دی کنکر آف اسپین, انڈیا, عراق یا ایران. تو ہی واز دی کنکسٹ آف اسپین. ٹھیک ہے، نیکسٹ کوشچن کو ہم دیکھ لیتے ہیں. اسپین از کالڈ بائی دی عربز ایز افریقائی, عروبہ, الاندلس, نن آف دی ابو. تو عرب جو ہیں وہ اسپین کو الاندلس کے نام سے جو ہے وہ جانتے ہیں. آپ نے سنا بھی ہوگا آج کل جو ایک ڈرامہ مشہور ہے اس میں جو اسپین کو نام دیا جاتا ہے, یعنی اس ڈرامے کے اندر اندلس یعنی ارطغرل ڈرامے کے اندر اسپین کو اندلس کے نام سے جو ہے وہ پکارتے ہیں. تو عرب جو ہیں اسپین کو الاندلس بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. طارق بن زیاد کنکرڈ اسپین ان 1711 AD ڈیورنگ دا ریگن آف, یعنی اس وقت حکومت کس کی تھی؟ وہ تھی الولید ابن عبد المالک. یہ کوشچن پوچھا جا سکتا ہے کہ اس وقت جو ہے حاکم کون تھے؟ عبد الولید ابن عبد المالک جو ہے اس وقت جو ہے وہ کیلف تھے اس ایریا کے, یعنی اسپین کے. ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھتے ہیں اسپین واز انویڈڈ ان 1711 AD بائی طارق بن زیاد. جیسا کہ میں نے آپ کو بتا چکا ہوں, اس میں کوئی آپ کو شک نہیں رہنا چاہیے. میں بار بار نام اسی لیے ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ سننے والوں کو جو ہے یہ ذہن میں بات بیٹھ جائے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں who took the title of خلیفہ in Spain. ٹھیک ہے، who took the title of خلیفہ in Spain. تو عبد الرحمن جو 3 تھے, یعنی انہوں نے اس کو اپنا ٹائٹل بنایا تھا. ٹھیک ہے، بہت چھوٹا سا ٹاپک ہے کیونکہ اس میں سے میں نے وہی کویسچنس اٹھائے ہیں جو پاسٹ ایگزامس میں آتے رہے ہیں. ٹھیک ہے، کنکویسٹ آف اسپین جو ہے وہ آپ یہی امپورٹنٹ سوالات جو ہے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو جو ہے وہ زیادہ فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو اب ہمارا جو اسلامیات کا جو سلیبس ہے وہ کمپلیٹ ہوتا جا رہا ہے. کافی کل میں نے کمنٹس دیکھے جو لوگ کہہ رہے تھے کہ سر ایسی تو صرف 10% ہیں, ہمیں آپ کچھ اور پڑھا دیں, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہاں سے جو ہے وہ کوسچنس کم آئیں گے, ہمیں انگلش کا پورشن پڑھا دیں. دیکھیں میری بات سنیں آپ لوگ سب, دیکھیں میں جو آپ کو پڑھا رہا ہوں اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے. دیکھیں اگر آپ یہی اندازہ لگاتے رہیں گے کہ یار 10 کوسچن آئیں گے چھوڑ دو اس کو, یا یہاں سے 5 کوسچن آئیں گے اس کو بھی چھوڑ دو, جہاں سے 20 آئیں گے اس کو پڑھ لو. میرے دوستوں, میرے بھائیوں, کہ اگر آپ یہ 10 اور 5 کوسچنس جو ہیں اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں, ان کو ان ریلیونٹ آپ قرار دیتے ہیں, سپوز یہی آپ کا میرٹ لسٹ بنائیں گے آخر میں چل کر. ٹھیک ہے، کوئی بھی کوسچن جو ہے یہاں پر کوئی بھی ایسا ٹاپک نہیں ہے جو ایسے ہی ہے, مطلب اس کو پڑھنے کی ضرورت نہ ہو. ایک ایک ٹاپک کو ہم نے ڈیپلی پڑھنا ہوگا, چاہے وہاں سے پورشن 10% اسلامیات سے آئے یا 20% آئے یا 50% آئے. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ آپ نے کوئی ایک ایسا کارنر بھی نہیں چھوڑنا جہاں سے آپ کو نقصان ہو, جہاں سے آپ کے جو ہے وہ مارکس کم آئیں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فل فلیش تیاری کرنی ہے. ٹھیک ہے، ہر ایک ٹاپک کو دیکھنا ہے. بالکل انشاءاللہ ہم انگلش کو بھی کروائیں گے, اور انگلش کا آج میری چھٹی ہے تو انشاءاللہ آج میں اس حوالے سے لیکچر جو ہے وہ دیکھ لیتا ہوں, تیار کرتا ہوں. تو انشاءاللہ کل یا پرسوں جو ہے وہ انگلش کا جو ہے ہم لیکچر ایک اپلوڈ کر دیں گے, تو آپ دیکھ لیجئے گا اس کو. تو ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں, اسی وجہ سے لے کے چل رہے ہیں کہ آپ لوگ کے لیے فائدہ ہو, آپ لوگ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس چیز کو پڑھیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے لیکچر کے ساتھ. جب تک بہت اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.